السلام علیکم خواتین حضرات. میرا خیال ہے آج میں ایک بہت بڑا سسپنس جو ابھی تک لے کے چل رہا ہوں اور آپ سے وعدہ کرتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. تو وہ اب کیونکہ میرا آدھا جو زندگی کا کیریئر تھا وہ تو لاہور کے زمانے تک تھا. اس وقت میری عمر 30 برس کی تھی جب پھر میں نے لاہور چھوڑا. تو آگے پھر میرا کوئی اتنا ہی لمبا عرصہ 30 سال تو خیر نہیں 25 سال کا عرصہ پھر میرا اسلام آباد راولپنڈی میں گزرا. تو وہ ایک دوسرا دور تھا میری زندگی کا. تو اب پہلا دور جو ہے وہ کیونکہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے. پھر کچھ نہ کچھ یاد آتا رہے گا تو بتاتا رہوں گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں آ کے میں ایک وہ جو بہت بڑا سسپنس ہے کہ مجھے کیوں چکر آتے تھے, میں کیوں ایک دم میرے ہاتھ پاؤں سے جان سے نکل جاتی تھی اور میں الوف ہو کے علیحدہ ہو کے کیوں بیٹھ جانا چاہتا تھا. میری ساری جیسے قوتیں سلب ہو گئی ہوں. یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ یہ گو کہ مجھے تقریباً 50 سال کی عمر کے بعد اس راز کا پتہ چلا. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب میں زیادہ اس کو آپ سے سسپنس میں نہیں رکھنا چاہتا, بتا دینا چاہتا ہوں. کیونکہ جتنا سکسیس میں نے سمیٹی ہے وہ اس ساری تکلیف اور کمزوری کے باوجود میں نے وہ بہت بڑی بڑی سکسیسز سمیٹی ہیں جن کا احوال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. لیکن ایک چیز جو لنگر جیسے کہتے ہیں, جہاز چل بھی رہا ہے اور اس کا لنگر بھی گرایا ہوا ہے کسی نے, وہ والا سلسلہ تھا میری صحت کی وجہ سے میری زندگی کے ساتھ. تو اس میں پھر میرا جو شخصیت تھی وہ بیچاری بہت بری طرح مجروح ہوتی تھی. اب دیکھیے لوگ ہے کوئی ایسا, پھر دیکھ تماشا, اللہ کی قسمیں, گیٹ آؤٹ, ٹویسٹ, ان سب کا رائٹر, ڈائریکٹر, ایکٹر جس نے بے مثال کردار ادا کیے, ان سے اس سے ملنے آتے تھے. تو وہ آگے سے اگر ایسے کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کو کچھ پوچھا جا رہا ہے تو وہ صحیح طرح جواب بھی نہیں دے پا رہا, تو اس میری شخصیت کا کیا تاثر بنے گا ان لوگوں کے سامنے. تو یہ اکثر میرے ساتھ کیفیت ہوتی تھی. تو پھر میں یہ سائیکولوجیکلی مسخ ہوئی شخصیت بن گئی تھی میری. یعنی میں لوگوں کو دیکھ کے کہ یہ مجھ سے آگے سوال جواب کریں گے, پوچھیں گے, میں اتنا برائٹلی اور سینسبلی جواب نہیں دے پاؤں گا, تو پھر میں لوگوں سے کٹ کے بیٹھ جانا چاہتا تھا, تقریباً چھپ جانا چاہتا تھا. وہ جیسے ایک چور بلی ہوتی ہے نا, وہ ڈری ڈری سی کبھی ادھر جا رہی ہوتی ہے, کبھی ادھر جا رہی ہوتی ہے کہ کہیں میری چوری نہ پکڑی جائے. اس قسم کی نفسیات ہو چکی ہوئی تھی. یعنی مجھے اپنی اس کیفیت کو چھپانے کی کوشش کرنا بھی میرا ایک کام تھا باقاعدہ. لیکن پھر سامنا آمنا کرنا ہی پڑ جاتا تھا بعض اوقات. تو پھر اس پہ قابو پانا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنے آپ کو پریزنٹ بھی کرنا اچھے طریقے سے بہت مشکل کام تھا, انتہائی مشکل کام تھا میرے لیے.
جو کہ میں باہر ہر کسی نہ کسی طریقے سے کرتا ہی رہتا تھا، کرنا پڑتا تھا. اب میں لائم لائٹ میں آ چکا ہوا تھا. یا تو میری کوئی جاب ایسی ہوتی نا کہ مجھے پبلک ڈیلنگ ہی نہ کرنی پڑتی، جاتا اور اپنا کام کر کے خاموشی سے گھر آ جاتا، تو آ کے بے شک لیٹ جاتا یا کسی سے ملتا یا نہ ملتا تو کوئی فرق نہ پڑتا. یہ کیوں تھا؟ تو ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا، یہ 50 سال کی عمر کے بعد کی بات ہے، کسی وقت کی 50 اور 55 کے درمیان کسی وقت کی بات ہے یہ. تو میں بیٹھا ہوا تھا تو اچانک جیسے کوئی میرے ذہن کے پردے پہ ایک فلم چلنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ مجھے وہ ماضی میں لے گئی. جیسے فلمی زبان میں فلیش بیک کہتے ہیں، تو وہ ایک فلیش بیک کی صورت میں وہ فلم میرے دماغ پہ چلنا شروع ہو گئی، دماغ کے پردے پہ. تو میں کھلی آنکھوں کے ساتھ وہ فلم دیکھ رہا ہوں جو سامنے نہیں ہے، دماغ کے اندر چل رہی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک چھوٹا سا بچہ ہوں، وہ تقریباً 2.5 سال کی عمر کا، اور ایک حویلی نما گھر کے دروازے سے نکلتا ہوں، مین جو پھاٹک جسے کہتے ہیں، وہ پھاٹک کو ہلکا سا کھول کے وہاں سے نکلتا ہوں اور چھوٹے چھوٹے قدموں سے بھاگتا ہوا میں ایک استبل کی طرف چلا گیا ہوں. تو استبل میں جا کے میں ایک جہاں پہ ایک گھوڑا بندھا ہوا ہے اس کے بالکل پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا ہوں، اور میں نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا ہے. وہ ہلکے بادامی رنگ کا گھوڑا تھا، تو اس نے پلٹ کے جو میری طرف دیکھا ہے گردن گھما کے، وہ کچھ کھا رہا تھا چارہ وارہ، تو اس نے جب دیکھا ہے پلٹ کے میری طرف، تو میں نے دیکھا کہ اس کے ماتھے پہ سفید بال تھے اور ہلکا براؤن کلر تھا اس کا. تو اس نے پھر میں بالکل اس کے عین نشانے کے اوپر جا کے کھڑا ہوا تھا، اس نے دلتی ماری ہے جو یہاں میرے پیٹ کے اوپر والے حصے پہ لگی ہے. ظاہر ہے کہ میں تو 2.5 سال کا بچہ، اس کا کتنا ویٹ ہوتا ہے. تو میں ہوا میں ایک فٹ بال کی طرح اچھلا ہوں، اور اچھل کے میں بہت دور جا کے پہلے اوپر اٹھا ہوں، پھر بہت دور جا کے نیچے گرا ہوں. اور جیسے ہی گرا ہوں اٹھ کے بھاگا ہوں، اور یہ بھاگنے تک پھر وہ فلم مجھے چلی ہے. اس کے بعد کٹ ہو گیا سین. تو میں حیران و ششدر، میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کیا تھا. تب مجھے یاد آتا ہے کہ یہ بچے کی تھا ایک گاؤں جہاں پہ والد صاحب SHO لگے ہوئے تھے. تو ہم ایک بہت بڑی حویلی میں رہتے تھے. تو والد صاحب کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ انہیں شوق تھا، خوش خوراک تھے بہت زیادہ، پہلوانی اور کثرت اور تن سازی، باڈی بلڈنگ وغیرہ کیا کرتے تھے. تو ہر وقت 2 گائیں، 1 بھینس اور 1-2 گھوڑے استبل میں وہ بندھے رہتے تھے. تو چنانچہ انہوں نے وہ ایک نیا گھوڑا لا کے باندھا تھا. تو یقیناً اب میں یہ خود سے سوچ رہا ہوں
کہ یقیناً ایسا ہوا ہوگا کہ وہ گھر میں بیٹھے باتیں کر رہے ہوں گے کہ گھوڑا نیا لایا ہوں اور یہ اور وہ، تو میرے دماغ میں نے بھی کہیں میرے کانوں میں بھی بات پڑی ہوگی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ہمیں باہر زیادہ نہیں نکلنے دیا کرتے تھے بچوں کو، حویلی کے اندر ہی ہم کھیل کود کے بس گھر کے اندر ہی رہا کرتے تھے، تو وہ پھاٹک بند رہتا تھا. لیکن یہ وقت ایسا تھا کہ جس وقت سب دوپہر کو یہ بعد از دوپہر، جیسے پنجابی زبان میں روڈا ویلا کہتے ہیں، یعنی دیگر کا وقت نماز کے حساب سے، پیشی کی نماز بھی کہتے ہیں، جس وقت سائے لمبے ہو جاتے ہیں، تو دوپہر کے بعد لوگ سو جاتے ہیں اور اس وقت تک پھر سوئے رہتے ہیں جب تک تقریباً پیشی کا وقت نہ ہو جائے. تو یہ کوئی اس وقت کا ٹائم تھا جب سب سوئے ہوئے تھے. تو ظاہر ہے کہ اس وقت میں نے پھر چانس لیا اور سوچا کہ جا کے میں وہ گھوڑا دیکھوں، اور بھاگا پھر میں اس کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا. تو اب یہ ہے کہ جیسے ہی یہ فلم میرے دماغ میں چلی تو فوراً مجھے اپنی ساری بیماری کا راز سمجھ میں آ گیا کہ یہ ہوا کیا تھا. یہ وہ ایک، آپ یہ سمجھ لیں کہ اس قدر اس کا امپیکٹ تھا ایک چھوٹے بچے کے اوپر. ظاہر ہے کہ یہاں پہ پھیپھڑے بھی ہوتے ہیں، پیٹ کے اعصاب بھی ہوتے ہیں، جہاں سے وہ ایک قسم کا ایپیلیپسی کا دورہ بھی، اورا وغیرہ جسے کہتے ہیں، وہ بھی یہاں سے شروع ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ تو یقیناً اس زبردست چوٹ کے بعد یہاں پہ تو جو کچھ ہوا ہوگا، لیکن پھر اچھل کے جو میں ہوا میں اوپر اٹھ کے پھر نیچے گرا ہوں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا سر بھی زمین پہ جا کے لگا ہو پہلے، اور میں سر کے بل ہی جا کے گرا ہوں. تو وہ پھر سر کا بھی اس امپیکٹ کی وجہ سے، جسے ٹراما کہتے ہیں، تو یہ ایک ٹراما کی کیفیت تھی جس سے میں ساری زندگی گزرتا رہا، اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور میری شخصیت تباہ ہو کے رہ گئی. میں پھر میں بیٹھا ہوا بھی ایک دم جیسے وہ مرغی کی کیفیت والا سلسلہ ہوتا ہے نا، کہ دماغ میں جیسے وہ اورا سا دورے سے پہلے جو کیفیت ہے، اس قسم کی کیفیت دماغی طور پہ میرے ساتھ ہو جاتی تھی اس امپیکٹ کی وجہ سے، اس چوٹ کے ٹراما کی وجہ سے. اب یقیناً وہ میرے سارے کے سارے اعضائے رئیسہ اس ڈرامہ کے اندر رہے ہیں ساری زندگی، جس سے میں جوجھتا رہا. اور یہ پھر جب مجھے پتہ چلا تو اس کے بعد پھر میں نے کچھ شعوری کوششیں کیں، لیکن اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد پتہ نہیں وہ کہاں اس کا امپیکٹ جا چکا ہوا تھا. اور وقت کے ساتھ جو میں عمر میری بڑھتی چلی گئی، یہ تکلیفیں بھی ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی. تو آج میں راولپنڈی اسلام آباد کی طرف روانہ ہونے سے پہلے آپ سے اس سسپینس کو
ختم کر دینا چاہتا تھا. تو وہ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کی کہ وہ سب کچھ میری سمجھ میں تو بہت نصف صدی گزر جانے کے بعد آیا. تو یہ میرے ساتھ اب بھی چلتا رہتا ہے، لیکن شکر الحمدللہ اب وہ انٹینسٹی اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن جو میرے آرگنز کو ذوق پہنچنا تھا وہ تو پہنچ چکا ہے. بلڈ پریشر میرا ہائی رہا سال ہر سال، اور وہ جو نفسیاتی کیفیت رہی جس کی وجہ سے میں نے میرے خیال 30-40 سال اینٹی ڈپریسنٹس استعمال کیے، پین کلرز استعمال کیے، اور پھر ہائی بلڈ پریشر کی دوائیں استعمال کیں. تو اب آسٹیو آرتھرائٹس کا بھی ڈائگنوز ہو چکا ہے. یہ بھی ایک ڈی جنریٹو ڈیزیز ہے. وہ ظاہر ہے کہ وہ تو اکثر لوگوں کو ہو جاتی ہے عمر کے ساتھ ساتھ، اس کا بھی میں شکار ہو چکا ہوں. اب جو میرے خیالات میں جو میرا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے بات کرتے ہوئے، مجھے پھر ڈھونڈنا پڑتا ہے، بعض اوقات مناسب الفاظ بھی مجھے ڈھونڈنے پڑتے ہیں. بعض اوقات تو بالکل سلسلہ ہی قطع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے میں کوئی اچھا پبلک سپیکر نہیں بن پایا، جو کہ ہونا چاہیے تھا مجھے. لیکن ہونا تو پھر اور بھی بہت کچھ چاہیے تھا. لیکن میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ اس سب کے باوجود جب میں اپنی اچیومنٹس پہ نظر ڈالتا ہوں تو وہ ہیوج ہیں. میں نے بہت، پھر یہ ہے کہ یہ سب کچھ میں نے بہت زیادہ مشقت کے ساتھ حاصل کیا، جو کہ شاید اگر یہ کیفیت نہ ہوتی تو میں اس کو بہت ایزیلی حاصل کر پاتا. لیکن ایسا قسمت میں نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود اگر ہوا ہے تو میں کیوں اللہ کا شکر ادا نہ کروں. میں اگر پیرالائز ہی ہو جاتا، جیسا کہ پیرالیٹک ویکنس تو رہی میرے ساتھ ساتھ، لیکن اگر باقاعدہ واقعی فالج گر جاتا تو میں کیا کر سکتا تھا. اتنے چھوٹے بچے کو اتنی ہیوج قسم کی چوٹ لگے اور پھر وہ سر کے بل نیچے بھی آ کے گرے، اس کے بعد وہ سروائیو کر جائے، یہ بھی کوئی معجزہ ہی تھا. بس اللہ تعالیٰ قسمت میں تھی وہ چوٹ. تو یہ اللہ کا کرم رہا کہ میں لائف میں کہیں بہت زیادہ نیچے نہیں رہ گیا. میں نے گو کہ اسٹرگل بہت کی، جو شاید مجھے عام حالات میں اتنی اسٹرگل نہ کرنا پڑتی، لیکن اپنی اس کیفیات کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ مشقت سے گزرنا پڑا. اور پھر لوگوں سے چھپانے کی کوشش. اس زمانے میں تو یہ بھی نہیں تھا کہ آپ اپنی تکلیفیں بتا دیں. میں تو ان کو چھپاتا تھا کہ کہیں کسی کو پتہ چل گیا تو وہ کیا سوچے گا، یہ تو اس قسم کا بندہ ہے، اس کے ساتھ تو یہ تکلیفیں. لیکن بہرحال جتنا ہو سکتا تھا پھر میں ڈاکٹروں کا علاج معالجہ بھی، وہ تو پھر کوئی میرا خیال ہے جب میں اس فیلڈ میں ہے کوئی ایسا میں نے کیا ہے تو وہ ملک کا کیریکٹر
بہت اسٹریسفل کریکٹر تھا، اس میں بہت زیادہ آپ کو فزیکلی بھی جان مارنا پڑتی تھی. ایجائل تھا وہ، ایک سیکنڈ میں اسٹیج کے اس کونے پہ ہے، دوسرے سیکنڈ میں اس کونے پہ ہے، تیسرے سیکنڈ میں وہ سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، نیچے ہوتا ہے. اتنا ایجائل کریکٹر تھا. پھر گلے کے اوپر بہت ہاں جی حال میری ماں اور مینو کا ہے. یہ سارا کچھ وہ اتنا اسٹریسفل تھا کہ اس کے بعد مجھے تکلیفیں میری اور زیادہ انہانس ہو گئیں، بڑھ گئیں، اور اس کی مجھے بہت پرائس پے کرنا پڑی. پھر شادی بھی ہو گئی تو اور زیادہ مجھے بھاگ دوڑ کرنا پڑتی تھی کچھ اپنے اکنامک سروائیول کے لیے بھی. تو اس وجہ سے بھی پھر اسٹریس پڑتا تھا، جس کی وجہ سے ڈپریشن اور زیادہ بڑھ جاتا تھا. تو اسی حالات میں پھر میں نے ساری زندگی کام کیا ہے. تو چلیں یہ ایک سسپینس تو میں نے ختم کر دیا. ملتے ہیں پھر کسی اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.